سلام علیکم، بات کریں بھائی؟ وعلیکم السلام علیکم جناب السلام۔ اللہ یاری صاحب۔ جی بھائی صاحب۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ یاری صاحب، ہمارا آپ سے ایک سوال ہے، عرض ہے۔ پہلے تو ہم آپ کو ذرا تعارف کراتے چلیں کہ ہمارا تعلق اہل سنت سے، مگر اس اہل سنت سے تعلق ہے ہمارا جو اہل سنت کے بعد رسول کے بعد علی، اور علی کے بعد اور صحابہ کو مانتے ہیں۔ ہم صحابہ سے علی کو افضل مانتے ہیں۔ اہل سنت مذہب نظریہ ہمارا ایمان یہ ہے آپا سے علی افضل ہے۔ سر ہماری عرض یہ ہے کہ ہمارے اہل شیعہ میں وہ بھائی ہیں ہمارے، اور ہمارے کی طرف ہے حسن نے آپ معاویہ کر کے اختیار کی تھی، جو فوج تقریباً 40,000 تک تھی۔ اس کے بعد معاویہ کا ایک ساتھی تھا عمر بن عاص، وہ اس وقت جو تھا وہ بالکل ہی آخری کنڈیشن میں تھا، تو معاویہ کو کوئی ایسا اور آدمی نہیں تھا جو کوئی اچھی صلاح دے۔ اس نے مولا امام حسن کو خط لکھا کہ بجائے میرے اوپر لشکر کشی کر کر میرے پہ جنگ مسلط کرنے کے، آپ مجھے کچھ جو بھی کہیں گے وہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس نے کچھ شرطیں تھی جو مولا امام حسن کو ایک خط لکھا کہ جو آپ کہیں گے، اس میں شرطیں بھی اس نے لکھی کہ یہ باتیں۔ پھر مولا حسین نے اس کو کچھ شرطیں لکھ کر دی، جس میں اتنی حد تک تھا کہ اب آپ جو بھی کریں گے وہ شریعت کے اوپر کریں گے، اور بھی شرطیں بہت تھی۔ وہ بھی معاویہ ماننے کے لیے تیار ہو گیا کہ بالکل میں اب شریعت پہ کام کروں گا۔ یہ تو سن کر وہ اس کا جو ساتھی تھا عمر سعد، وہ تو مر گیا کہ اس نے تو بہت کیا، اس نے تو ظاہر کر دیا کہ میں شریعت پہ نہیں ہوں اور اب شریعت پہ آیا ہوں۔ دراصل سر اس میں ایک بیچ میں بات آتی ہے کہ اہل سنت اور ہمارے بھائی اہل شیعہ دونوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ مولا امام حسن نے اپنی حکومت معاویہ کو دے دی تھی اور معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ تو اتنا صرف آپ سے ہمیں معلوم کرنا تھا کہ جس آدمی کے اوپر مولا حسین لشکر کشی کر رہے تھے، اس سے جنگ کر رہے تھے، اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا اور اپنی پوری مسلم جو عوام تھی وہ معاویہ کے ہاتھ میں دے دینا، کیا یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا کیا جواب؟ آپ کا کیا نظریہ؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ جی سر، میرا یہ میں نہیں مانتا اس بات کو کہ مولا پر جو بات ہی جھوٹ ہے نا، آپ بات ہی جھوٹ ہے نا، آپ اگر خود نہیں مانتے تو ہم سے کیوں پوچھیں؟ یہ بات ہی جھوٹ ہے۔ آپ نے جو فقرے کہا نا کہ ان کی حکومت تھی، انہوں نے اپنی حکومت معاویہ کو دیا، حکومت ان کی نہیں تھی، حکومت ان کی ٹوٹ چکی، ان کے فوج کے سارے سالار معاویہ سے مل چکے تھے، ان کے پاس کوئی، ان کے ساتھی کوئی رہا نہیں تھا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس۔ معاویہ حکومت معاویہ کے ہاتھ میں تھا، کوفے کا جو خلافت تھا وہ ساقط کر ہو چکا، کوفے کے لوگ معاویہ کے ساتھ مل چکے تھے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام اگر لڑائی کرنے پہ اصرار کرتے تو وہ شہید ہو جاتے، اور نہ صرف وہ شہید ہو جاتے بلکہ پورے عراق میں، مدینے میں جتنے بھی ان کے چاہنے والے تھے، ان کے سپورٹر تھے، سب کو چن چن کے وہ قتل کرتے۔ تو انہوں نے صلح کیا تاکہ ان کی جان بچائی جائے، ان کے اپنے اہل خانہ اہل بیت علیہ السلام کی جان بچائی جائے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے انہوں نے صلح کی، معاویہ سے صلح کیا۔ اب آپ کہتے ہیں بیعت کی ہے، بیعت اس طرح جو آپ کہتے ہیں سر بیعت نہیں کیا، بس حکومت ان کو چھوڑ دیا ہے، حکومت ان کے لیے ترک کر دیا، حکومت معاویہ کے لیے ترک کر دیا، اس لیے کہ ان کی اپنی حکومت بچی ہی نہیں۔ حکومت جب اپنی کولیپس کر جاتی ہے، حکومت جب ساقط ہو جاتی ہے، مثلا جب امریکہ آیا تھا نا افغانستان میں، طالبان کی حکومت بالکل ٹوٹ گئی، طالبان بالکل کوئی طالبان کے ساتھ ہی نہیں تھا، طالبان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح معاویہ نے اتنے پیسے خرچ کیے تھے عراق میں، رشوتیں دی تھی فوج کے سالاروں کو، اور فوج کے سالار بھی کرپٹ تھے، وہ خائن تھے، ان کو پتا تھا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام ان کو پیسے نہیں ملے گا، ان کو غداری کرنے کے، چوری کرنے کا، اور ان کو ناجائز بیت المال سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا اجازت نہیں دے گا، تو وہ لوگ معاویہ کے ساتھ مل چکے، تو اس لیے ان کی حکومت تھی نہیں کہ وہ حکومت کو تسلیم، کہ حکومت کو انہوں نے تسلیم کیا ہو۔ اوکے سر، مگر یہ جو بات ہے کہ مولا حسن نے ترک حکومت کیا، پھر چھوڑ دی مولا حسن نے حکومت، جو ہے حکومت ختم ہو چکی تھی بھائی، ترک حکومت کیا، میں نے عرض کیا حکومت نہیں تھی ان کی۔ معاویہ سے صلح سے پہلے، معاویہ سے صلح سے پہلے ان کی، اگر وہ فوج کے حساب کے فوج کے سب کمانڈر، ابھی پاکستان کی جو حکومت ہے، اب فوج انڈیا کے فوج سے مل جائے، ہاں، اور آپ کا کابینہ، پاکستان کا جو کابینہ ہے وہ انڈیا سے مل جائے، تو پاکستان میں بچا کیا، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کی فوج سب جو ہے جنرل جو ہے انڈیا سے مل جائیں تو آپ کے پاس کچھ بچے گا؟ اس کے بعد معاویہ نے سر مولا حسن کو زہر کیوں دلوایا؟ جب وہ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ حکومت یزید کو ملے، چاہتا تھا اس کے بعد حکومت یزید کو ملے۔ اگر امام حسن علیہ السلام زندہ ہوتے تو حکومت ان کو مل جاتا۔ معاہدہ یہی تھا کہ معاویہ کو حق نہیں ہے کہ اپنے بعد کسی کو تعین کرے، کسی کو اپنا جانشین بنائے، اور حکومت امام حسن علیہ السلام کو ملے گا ان کے بعد۔ تو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو قتل کیا، اس لیے کہ ایک تو بنی ہاشم سے اس کو دشمنی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ لوگ امام حسن علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ وہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، علم میں، تقوی میں، شجاعت میں، ہر
لحاظ سے وہ کامل ہیں. اور یزید کیا چیز ہے, تو اس لیے ان کو راستے سے ہٹایا تاکہ یزید کے لیے حکومت کا راستہ ہموار ہو. وہ تو اس نے اپنی زندگی میں بیعت اپنے بیٹے کے لیے لے لی تھی لوگوں سے. ہاں, سب سے تو نہیں لی تھی نا, جو وہ لینا اس زمانے میں لینا چاہ رہا تھا. جب اس نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا, اس زمانے میں سب لوگوں سے نہیں, اس کے فکر میں یہ تھا, نیت اس کی بنی تھی کم یزید. اس نے 49 کی بات ہے, یزید کے لیے بیعت اسی وقت شروع ہوئی تھی. سب لوگوں نے بیعت نہیں کیا تھا, ابھی خفیہ اس کی باتیں ہو جا رہی تھی. لیکن سب سے پہلے اس نے امام حسن علیہ السلام کو راستے سے ہٹایا تاکہ یزید کے لیے بیعت لیا جا سکے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا سر, اوکے, خدا حافظ. جی جناب, السلام علیکم. بات کریں جناب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ یار صاحب ٹھیک ہے, آپ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, بہت مہربانی آپ, بہت مہربانی. تو بڑی خوش نصیبی ہے ہماری ساتھ, اللہ کو عزت دے. تھینک یو سر. شمس وغیرہ یہ وہ بہت اللہ یار صاحب ہمیں دیکھنے کو بھی مل رہا ہے. اور ماشاءاللہ آپ کی کیا بات کریں, یہاں پاکستان میں خاص طور پہ یہاں پہ اللہ یار صاحب سندھ میں ہمارے یہاں خصوصی کرم ہے قلندر سرکار کا. تو اگر یہ کہا جائے کہ سندھ میں اگر کسی کی محنت ہے بھی تو قلندر کی. تو اللہ یار سوالات ہیں میرے آپ کی بارگاہ عرض کر رہا ہوں میں. تو میں نے آپ کا وہ سنا تھا ویڈیو میں کہ قرآن پاک کے مجید کے حوالے سے جانے فی الحال تو ہمارے دماغ طائر کی طرح بس ہو کرے کہ وہ جو تفسیر البحران میں آپ نے وہ دکھایا تھا حوالہ قرآن مجید ناقص کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا. آپ کی کتابوں سے بہت دکھایا نا, تفسیر البحران کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ مسلم سے دکھایا, بخاری سے بھی دکھایا. اللہ یار صاحب مطلب ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں کوئی اپنے آپ کو کوئی خطیب یا ڈاکٹر نہیں مان رہا, اور مطلب یہ کیسے اس کو آپ ڈیفائن کریں گے؟ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کیسے مطلب اس چیز کو آپ ڈیفائن کریں گے؟ تھوڑا ہمیں بھی اور ڈیفائن کرو نا, آپ ڈیفائن کرو اس کا سے کیا مطلب لیتے ہیں؟ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے, قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. مزید بولیں. اور دوسرا عرض یہ ہے کہ جیسے آپ کی ایک اور میں نے ویڈیو دیکھی تھی, اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ کتاب سے بھی دکھایا تھا آپ نے دیکھو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہراً حیات زندگی میں قرآن مجید کتابی صورت میں موجود نہیں تھی. تو اگر وہ اللہ کے رسول دنیا سے ظاہراً پردہ فرما چکے ہیں, اس کے بعد بھی اگر کتاب صورت میں یہ معتبر صحابہ نے اگر یہ کیا ہے اکٹھا, یہ پہلے یہ اس آیت میں ذکر کیوں ہے کتاب کا؟ یہ کون سی کتاب ہے جس کا اس میں سورہ بقرہ کی آیت میں ذکر ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مثلا قرآن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح قرآن کے متعلق تو بہت اشارہ ہے نا کتاب کی روح سے, کہ کتاب بھلے کتاب کے عنوان سے. میں نہیں کہتا یہ کوئی اور کتاب ہے بھائی, میں نہیں کہتا یہ کوئی اور کتاب ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ قرآن کو کتاب کہا گیا ہے. اب اس کو جمع نہیں کیا گیا تھا اس زمانے میں, تو اس زمانے میں اس کو کیوں کتاب کہا گیا ہے؟ تو یہ سوال آپ نے اچھا کیا ہے, لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن جب مکتوب نہیں تھا, جب لوح محفوظ میں تھا, اس کے بعد جبرائیل لے کے آئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ابھی وہ مکتوب نہیں ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہے, تو وہ پھر بھی کتاب ہے اللہ کی جانب سے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے پھر بھی کتاب. تو اس مناسبت سے شاید کتاب کہا گیا. بہرحال یہ تو مسلم ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کتابی صورت میں نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, اس طرح جو اس کو ہم کتاب سمجھتے ہیں, یہ کتاب دو گلچیوں کے درمیان ہو, اس میں پیجز ہوں, اس صورت میں نہیں تھا. تو سر اللہ یار صاحب مطلب یہ ڈیفائن نہیں ہوا نا, اس کو ہم کیسے لیں گے؟ یہاں پر تو ہمارے یہاں 10 سے 15 میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں تفسیر برہان سے, تفسیر برہان کی حدیث دکھا دیتا ہوں بھائی, وہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ کتاب کی دو قسمیں ہیں, ایک کتاب ہے کتاب ناطق, ایک کتاب ہے کتاب صامت. تفسیر البرہان میں میرے بھائی حدیث یہ ہے البرہان فی تفسیر القرآن, تالیف سید حاشم البحرانی رحمۃ اللہ علیہ. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے بھائی, لے کے چلتے ہیں اس کتاب میں آپ کو صفحہ نمبر 123 میں, یہ ہے صفحہ نمبر 123, اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے جو حدیث ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پہلا جو حدیث ہے ابو بصیر روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے, قال الکتاب علی علیہ السلام, کتاب سے مراد علی علیہ السلام, لا شک فی, علی علیہ السلام میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین, متقین کے لیے وہ ہدایت ہیں. بیان لشیعتنا, متقین سے مراد ہمارے شیعہ ہیں. تو ٹھیک ہے نا, کتاب سے مراد کون ہے؟ علی علیہ السلام. کتاب سے مراد علی علیہ السلام ہے. ان کی اپنی حدیث میں ابھی ہے کہ میں کتاب اللہ الناطق, میں کتاب اللہ الناطق. اس آیت کا شرح اہل بیت علیہ السلام سے اس طرح. مزید بولیں. میں عرض کر رہا تھا اگر یہ ہماری صحاح سے کتاب سے ہے, آپ کے پاس اس میں کوئی حدیث ہی نہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک منٹ, آپ کے پاس اس کے متعلق کیا حدیث ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. محترم ناظرین, یہ کتاب ہے الدر المنثور, کتاب ہے الدر المنثور بالتفسیر بالمأثور, تالیف عبد الرحمن السیوطی, جزء اول, چاپ دار الفکر. یہاں پہ سورہ بقرہ
سورہ بقرہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ صفحہ نمبر 59 ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی حدیث نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی حدیث ہی نہیں صاحب کس کا؟ انس کا قول، انس نے کہا کہ 4 آیتیں جو ہیں فاتحہ سورہ بقرہ، 4 آیات من فاتحہ سورہ البقرہ فی الذین آمنوا وآیتان فی اقادۃ الاحزاب، اس میں کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہی نہیں۔ یہ کتاب سے کیا مراد؟ ابن عباس نے کہا ذالک الکتاب ھذا، ذالک الکتاب یعنی ھذا، ذالک سے مراد ھذا ہے الکتاب۔ اب ابن مسعود نے کہا الکتاب والقرآن، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ہے نہیں۔ بخاری مسلم کے سب روایات اس میں ہیں حدیث سے جو۔ اور میرے بھائی کافی ہے بھائی، مزید سوال ہے ختم؟ رہیں گے میرے سوال ایک، اور مطلب یہ چیز تو ابھی نہیں ہوئی صحاف کتابوں میں، اگر یہاں پر ہم نے کسی سے پوچھا یا کہا یا سوال کیا جائے یہ کلیئر ہوگا۔ اوکے، مزید سوال نہیں ہے بھائی؟ جی ایک اور عرض یہ